السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، محترم ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں اعتکاف کے فضائل اور اعتکاف کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عزیزان ملت، اعتکاف یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر محلے کے تمام افراد میں سے چند افراد یا ایک فرد بھی ادا کر لے تو تمام محلے کی جانب سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے، اور اعتکاف کا چھوڑنے کا جو وبال ہے، اعتکاف کے چھوڑنے کی جو مصیبت ہے، وہ تمام کے تمام افراد کی جانب سے ختم ہو جاتی ہے۔ تمام افراد پر جو مصیبت نازل ہونے والی تھی اس سنت کے ترک کرنے کی وجہ سے، اس ایک فرد کے بیٹھنے کی وجہ سے وہ وبال ختم ہو جاتی ہے، وہ مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ اعتکاف کی فضیلت حدیث میں کثرت سے وارد ہوئی ہے۔ میں چند ایک فضائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص پر ہر وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور وہ مسجد کے ماحول میں رہتا ہے، اور ہر لمحہ اور ہر وقت وہ ثواب کا مستحق رہتا ہے۔ اگر وہ خاموش بھی رہتا ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر وہ سوتا ہے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اضافہ فرماتا ہے۔ اعتکاف کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اعتکاف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں، 3 خندقوں کی دوری فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہمیشہ رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کی حیثیت ایسی ہے کہ اعتکاف کرنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے، پڑاؤ ڈال دیتا ہے، اور یہ آواز لگاتا ہے اور یہ صدا لگاتا ہے کہ جب تک یا اللہ تو میری مانگ پوری نہیں کرے گا میں تیرے دروازے سے نہیں ہٹوں گا، یعنی جب تک تو میری مغفرت نہیں کرے گا میں تیرے دروازے پر پڑا رہوں گا۔ جس طرح ایک دنیا دار رئیس کے دروازے پر ایک سائل پڑاؤ ڈال دیتا ہے اور وہ یہ صدا لگاتا ہے کہ جب تک تو مجھے کچھ عطا نہیں کرے گا میں تیرے دروازے سے نہیں جاؤں گا، تو اس دنیا دار رئیس کا دل بھی پسیج جاتا ہے، دل بھی پگھل جاتا ہے۔ تو وہ تو رب کریم ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ اپنے بندوں کو کیوں عطا نہیں فرمائے گا، وہ اپنے بندوں کو کیسے دھتکار سکتا ہے۔ یہ تو میرے عزیزو اعتکاف کے فضائل ہو گئے، لیکن میں آپ کے سامنے اعتکاف کے مسائل پیش کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ فضائل کا فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جس وقت مسائل پر عمل کیا جائے۔ اگر مسائل پر عمل نہ کیا جائے، صرف فضائل پر عمل کیا جائے تو فضائل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک مسئلہ پیش کر رہا ہوں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل اکثر مسجدیں شہروں میں 2 منزلہ، 3 منزلہ، 4 منزلہ، اور آئندہ زمانے میں ہو سکتا ہے کہ کئی منزلہ ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ان منزلوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتے ہیں؟ حالانکہ ان منزلوں میں 5 وقتہ نماز نہیں ہوتی ہے، صرف جمعے کی نماز ہوتی ہے، یا صرف رمضان کے آخر عشرے میں کچھ راتوں میں صرف نماز ہوتی ہے۔ تو کیا ایسی مسجد میں، ایسی منزل میں جس میں نماز نہیں ہوتی ہے، کیا اس میں اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان منزلوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا درست ہے اور صحیح ہے،
کیونکہ فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ جس جگہ پر مسجد بن جاتی ہے وہ تحت الثری سے لے کر آسمان تک مسجد ہی رہتی ہے، اس وجہ سے کسی بھی منزل میں اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے کیا روزہ شرط ہے یا روزہ شرط نہیں ہے؟ تو علامہ شامی نے فرمایا ہے کہ فقہاء کرام نے اعتکاف کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں: واجب اعتکاف، سنت اعتکاف اور نفل اعتکاف۔ واجب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے اور نفل اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، اور سنت اعتکاف کے سلسلے میں کوئی صراحت منقول نہیں ہے کہ روزہ شرط ہے یا روزہ شرط نہیں ہے، لیکن چونکہ سنت اعتکاف یعنی سنت علی الکفایہ یہ رمضان کے مہینے میں آتا ہے، اور رمضان کا پورا مہینہ یہ روزے کا مہینہ ہے، اس وجہ سے سنت اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہونا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح واجب روزے کے لیے، واجب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اسی طرح سنت اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ ایک تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا شخص اگر اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد بیمار ہو جائے تو کیا علاج و معالجہ کے لیے، کیا چیک اپ کرانے کے لیے وہ باہر جا سکتا ہے؟ اگر باہر جا سکتا ہے تو باہر جانے کی وجہ سے اعتکاف میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی فرق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص جہاں تک ممکن ہو کوشش کی جائے کہ مسجد میں رہ کر ہی علاج و معالجہ کیا جائے، ڈاکٹر کو مسجد میں ہی بلا لیا جائے، اور اگر ایسی صورت نہ بن سکے یعنی ڈاکٹر کو بلایا نہیں جا سکتا یا مسجد میں علاج و معالجہ نہیں ہو سکا تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ مسجد سے باہر ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے یا اپنا گھر جا سکتا ہے، لیکن ایسی صورت میں اس شخص کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اس شخص کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس اعتکاف کے ٹوٹنے کی وجہ سے وہ شخص گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شخص باہر مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے گیا ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا ضروری ہے۔ ایک چوتھا مسئلہ جو بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری ہے معتکف شخص کے لیے جاننا کہ کن صورتوں میں مسجد سے باہر معتکف کے لیے جانا جائز ہے اور کن صورتوں میں معتکف کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف 2 صورتوں میں معتکف کے لیے مسجد باہر جانا جائز ہے، مسجد سے باہر جانا جائز ہے، صرف 2 صورتوں میں۔ سب سے پہلی صورت، حاجت طبعیہ کی وجہ سے مسجد سے باہر معتکف شخص جا سکتا ہے، اعتکاف کرنے والا شخص جا سکتا ہے۔ حاجت ضروریہ یعنی ضرورت طبعیہ کی تعریف فقہاء کرام نے یہ فرمائی ہے کہ ایسی انسانی ضرورت کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، جس کے بغیر زندگی گزارنا دشوار ہو اور مشکل ہو، جیسے پیشاب پاخانے کے لیے مسجد سے باہر جانا۔ اسی طرح اگر وہ ناپاک ہو جائے، اگر اس کو احترام ہو جائے تو غسل وغیرہ کرنے کے لیے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے، وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اسی طرح معتکف شخص کے لیے کوئی گھر سے کھانا لانے والا نہیں ہے تو گھر سے کھانا لانے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ یہ تو ضرورت طبعیہ ہو گئی، اور دوسری شکل یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ ضرورت شرعیہ کی وجہ سے بھی معتکف شخص مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ مثلا معتکف شخص ایسی مسجد میں ہے، اعتکاف کرنے والا ایسی مسجد میں اعتکاف کرنے بیٹھا ہے کہ اس مسجد میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو وہ شخص جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اپنی مسجد سے نکل کر دوسری مسجد میں جا سکتا ہے۔ لیکن خیال رکھنا چاہیے کہ ان ساری ضرورتوں کے، ان 2 صورتوں کے علاوہ کسی بھی صورتوں میں اگر معتکف شخص جان بوجھ کر
یا غلطی سے بھولے سے اگر مسجد سے باہر نکل گیا تو یقیناً اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ ہم سبھی کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور صحیح علم اور صحیح سمجھ کی توفیق مرحمت فرمائے۔